اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، پچھلی ویڈیو میں بات ہو رہی تھی فجر اور عصر کی نماز کی فضیلت کے بارے میں، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور حدیث بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی کہ فجر اور عصر کی نماز۔ بصرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، میرے کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت پڑھا کرتے تھے جب سورج غروب ہوتا اور اتنا غروب ہوتا کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو آدھی رات تک دیر سے پڑھنے میں کوئی پرواہ نہیں فرماتے تھے، اور نماز سے پہلے سونے کو اور نماز کے بعد باتیں کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرتے تھے، اور عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند سمجھتے تھے، اور فجر کی نماز میں 100 آیات سے لے کر 60 آیات تک پڑھا کرتے تھے، اور نماز سے فارغ ہوتے تو ہم ایک دوسرے کو پہچان لیتے تھے، یعنی کہ روشنی ہو جاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ رات اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھو، اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور اگر وہ جان لیں کہ ان نمازوں میں کتنا اجر ہے تو یہ ان نمازوں کو پڑھنے کے لیے ضرور آئیں، اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ اور میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نماز کا حکم دوں، پھر وہ قائم کی جائے، پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلوں کہ لکڑیوں کا ڈھیر ان کے ساتھ ہو، ان لوگوں کی طرف جو جان بوجھ کر نماز میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے بارے میں ایک اور حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا آدمی آیا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا کوئی ایسا راہبر نہیں ہے جو مجھے مسجد کی طرف لے کر آئے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس لیے پوچھا تاکہ اسے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا، کیا تو نماز کے لیے اذان کی آواز سنتا ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تیرے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھ۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ کل اسلام کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے تو اس پر لازم ہے کہ جس جگہ اذان دی جاتی ہے وہاں ان نمازوں کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے متعین کر دیے ہیں، اور یہ نمازیں بھی ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں۔ اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا اپنے گھروں میں پڑھتا ہے تو تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، اور اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو کوئی اچھے طریقے سے وضو کرے پھر ان مسجدوں میں کسی مسجد کی طرف جائے جہاں پہ اذان ہوتی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے ہر قدم پر جو وہ رکھتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے، اور اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے، اور اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ منافق کے سوا کوئی بھی نماز سے پیچھے نہیں رہتا، جس کا نفاق ظاہر ہو جاتا، اور ایک آدمی جسے 2 آدموں کے سہارے لایا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسے صف میں کھڑا کر دیا جاتا، یعنی کہ بیمار آدمی۔ باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہوئے اور اکیلے بیٹھ گئے، تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی
تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس آدمی نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے ساری رات قیام کیا۔ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو نماز ہی کے حکم میں ہوتا ہے، اور جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے نماز کا سب سے بڑا اجر اس آدمی کو ملتا ہے جو سب سے زیادہ دور سے اس کی طرف چل کر آتا ہے، پھر جو ان کے بعد میں آنے والا ہو، اور وہ آدمی جو امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا انتظار کرے اس کا اجر اس سے زیادہ ہے جو نماز پڑھ کر سو جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر مسجد سے دور تھے تو ہم نے چاہا کہ ہم اپنے گھروں کو بیچ دیں اور مسجد کے قریب گھر لے لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرما دیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے ہر قدم کے ساتھ ایک درجہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر میں طہارت حاصل کرے پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک فریضہ کو پورا کرے، تو اس کے قدموں میں سے ایک سے گناہ مٹیں گے اور دوسرے قدم سے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بکر کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں سے 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اس پر سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجد ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 آدمی ہوں تو ان میں سے ایک امام بنے، اور ان میں سے امامت کا مستحق وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ قرآن مجید کا علم رکھتا ہو۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا امام وہ آدمی بنے جو اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو، اور اگر قرآن مجید کے جاننے میں سب برابر ہوں تو پھر وہ آدمی امام بنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سب سے زیادہ جاننے والا ہو، تو اگر سنت کے جاننے والوں میں بھی سب برابر ہوں تو وہ آدمی جس نے ہجرت پہلے کی ہو، اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو وہ آدمی امام بنے جس نے اسلام پہلے قبول کیا ہو، اور کوئی آدمی کسی مقرر شدہ امام کے ہوتے ہوئے امام نہ بنے اور نہ کسی کے گھر میں اس کی مسند پر بیٹھے سوائے اس کی اجازت کے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نماز کو بھول جائے یا سو جائے تو اس کا یہی کفارہ ہے کہ جب یاد آ جائے پڑھ لے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیند کی وجہ سے یا کسی شخص کی نماز رہ جائے یا غفلت سے نماز قضا ہو جائے تو اسے یاد آنے پر نماز پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ تو ناظرین، یہ کچھ حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ خیر۔